السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ 2-3 دن کا وقفہ ہے اور اس کے بعد کارروائیاں تیز ہوں گی، اور ایسی تیز ہوں گی کہ عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان کے جو خالق ہیں، خاص طور پر جنرل فیض حمید صاحب، وہ بھی رگڑے میں آئیں گے۔ خان صاحب نے تو خیر خود کہہ دیا ہوا ہے کہ عید کے بعد ان کی گرفتاری ہے، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے فوج کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیشکش بھی کی ہے، نئی پیشکش کی ہے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ پہلے ملاقاتوں کے لیے کہتے رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میرے ساتھ بات کریں، ملاقات کریں، اور معاملات اور بحران حل ہو سکتے ہیں، تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ظاہر ہے کوئی مثبت جواب خان صاحب کو نہیں آیا۔ اور اب جب عمران خان صاحب 9 مئی کا توک اپنے گلے میں ڈال کر پھر رہے ہیں، تو اب ان سے کوئی ملاقات کیوں کرے گا، کیوں ان کے ساتھ کوئی بیٹھے گا؟ لیکن اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پیشکش کی ہے، آفر کی ہے۔ آفر پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے جو انفارمیشن ہے وہ بڑی یا جو کچھ ہو رہا ہے اندر کھاتے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، وہ یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے پرسوں، اس پریس کانفرنس کے بعد اور اس سے پہلے بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا جس میں عمران خان کے پروجیکٹ کو چلانے والے، اور خاص طور پر 2021 اور 2022 کے بعد، تحریک عدم اعتماد سے پہلے، تحریک عدم اعتماد کے بعد، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے تبادلے کے وقت یا اس کے بعد، عمران خان صاحب کے لیے نیٹ ورک بنا کر ان کو سپورٹ کرنے والے جو لوگ تھے، اس نیٹ ورک کا جو حصہ تھے، وہ سب جو ہے وہ احتساب کے کٹہرے میں آئیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بتایا گیا تھا کہ حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کو نوکری سے ہٹا دیا گیا، 3 میجر جنرل جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، 7 بریگیڈیئرز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، جرنیلوں کی نواسیاں، بیگم، داماد، وہ تک گرفتار ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک میسج تھا، اور کہا گیا تھا کہ جو لوگ اس میں سہولت کاری میں ملوث ہیں، عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور جو اس منصوبے کا حصہ ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو اب جو صورتحال کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جنرل فیض حمید صاحب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پروجیکٹ عمران خان سے فوج بطور ادارہ جب پیچھے بھی ہٹی تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے رہے، عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے رہے، عمران خان صاحب کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرتے رہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب اگر اتنا لمبا، یعنی اقتدار جانے کے بعد بھی وہ اگر بہت لمبا سروائیو کر گئے، تو سمجھا یہ جا رہا ہے، خیال یہ کیا جا رہا ہے، سورسز بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب ان کو سپورٹ کر رہے تھے، چاہے پھر وہ پشاور میں تھے یا پھر بہاولپور میں، اور کچھ ایسا نیٹ ورک انہوں نے بنا کر دیا تھا جو نیٹ ورک بعد میں مختلف مواقع پہ عمران خان صاحب کو کام دیتا رہا۔ جیسے 18 مارچ کو جب عمران خان صاحب اسلام آباد گئے تھے عدالت میں پیش ہونے کے لیے، تو ایک افسر، پولیس افسر، انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ جی جو راستہ ہے آپ کو، آپ کی اکیلی گاڑی، آپ کی چند گاڑیوں کو جلوس سے الگ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر ناکے لگائے گئے ہیں، آپ کی گاڑیاں گزریں گی اور اس کے بعد بند کر دیا جائے گا روٹ، اور پیچھے والی گاڑیاں جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکیں گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے، ایک افسر نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ون وے آ جائیے گا فلاں جگہ سے، اور باقی ہم سنبھال لیں گے۔ تو خان صاحب کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں جتھوں سمیت پہنچنے کے لیے سہولت کاری کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی انفارمیشن آپ کو یاد ہوگا، عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ جی مجھے اندر سے انفارمیشن ملتی ہے کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہے، یہ مجھے اندر سے معلومات ملتی ہیں، یہ عمران خان صاحب کہتے رہے۔ تو جو ذرائع بتا رہے ہیں، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب فوج عمران خان کے سے پیچھے ہٹ گئی، یا عمران خان صاحب کی سہولت کاری ختم کرنے کا فیصلہ ہوا، جو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ چکے ہوئے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی ہم نے تو فروری مارچ 2021 میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران خان کا اب اس طرح ساتھ نہیں دینا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ 6 ماہ کی مسلسل مشاورت کے بعد، بہت زیادہ رکریزی کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ جی عمران خان کو سیاسی طور پر کسی قسم کی سپورٹ نہیں دینی۔ پھر 2021 کے سینٹ کے الیکشن عمران خان صاحب ہار گئے، اس کے بعد پھر اکتوبر 2021 میں جب ڈی جی آئی ایس آئی کا تبادلہ کیا گیا، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اڑی کر دی، اس میں اٹک گئے۔ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کو ہٹا کر ان کی جگہ ندیم انجم صاحب کا کیا گیا تھا تقرر، نوٹیفیکیشن،
تو خان صاحب نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، ریزسٹ کیا تھا 1 مہینے تک، اور نومبر تک یہ معاملہ چلا تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو ایک صفحہ تھا جو سامنے نظر آ رہا تھا کہ ایک ہے، وہ پھر سر عام نظر آ گیا کہ وہ صفحہ ایک نہیں رہا۔ تو اس کے بعد بھی جو، کیونکہ اصل سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ عمران خان، پروجیکٹ عمران خان کے جو خالق تھے وہ تو راحیل شریف یا جنرل پاشا، ظہیر الاسلام، وہ سارے کئی جرنیل ہیں، تو صرف کسی ایک آدھے کو کیوں کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا، یا ان کے خلاف ایکشن کیوں ہو، باقیوں کے خلاف کیوں نہ ہو؟ تو اس کے لیے جو لاجک سامنے آتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ جب ادارے نے فیصلہ کیا کہ جی اب یہ ہم سیاست سے دور ہٹ رہے ہیں، ہم اپولیٹیکل ہو رہے ہیں، تو اس کے باوجود ادارے کے فیصلے کے ساتھ جو نہیں چلے تھے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب کو ارلی ریٹائر کر دیا گیا تھا، سب سے پہلا قدم تو ان کے خلاف یہ اٹھایا گیا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ السلام علیکم، آپ جائیں، وہ چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرتے رہے۔ تو لہٰذا اب جو چیز جو سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ کہ عید کے بعد بڑے پیمانے پہ اور کارروائیاں ہوں گی۔ کچھ فوج کے اندر ابھی تک تو بتایا گیا ہے کہ 15 افسر جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، کچھ کے خلاف ابھی کارروائیاں جو ہے وہ اس میں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ سویلین سائڈ پہ کارروائیاں تیز ہیں۔ آپ دیکھیں کل یہ ہوا کہ وہ جو سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اور ان کا فرانزک کروا کے یہ دکھایا گیا ہے، اپنا ثابت کیا گیا ہے انویسٹیگیشن کرنے والوں نے کہ کس طرح پی ٹی آئی کے لوگ لبرٹی چوک سے گرجا چوک اور اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس کی طرف گئے تھے، کس طرح آگے لگائیں گئی تھی، کس طرح وہ سارا، تو اس میں اعجاز چودھری صاحب اور ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو تیزی کے ساتھ انویسٹیگیشنز آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو اس میں سویلین سائڈ سے بھی اور فوج کے اندر بھی جو حاضر سروس ہیں اور جو ریٹائرڈ ہیں، اس میں نیٹ ورک بہت بڑا تھا نا عمران خان صاحب کے لیے جو بنایا گیا تھا۔ تو اس میں وہ جو ڈسمنٹل نہیں ہوئے، جنہوں نے اس میسیج کو نہیں سمجھا کہ فوج اپولیٹیکل ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے، تو وہ یا عمران خان کے لیے ماحول بناتے رہے، سازشیں کرتے رہے عمران خان کے حق میں، تو ان کے خلاف کارروائیاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ خان صاحب نے ایک اپنا ولاگ کیا ہے، پریس کانفرنس تو نہیں ہے، کہتے ہیں جی میں قوم سے خطاب کرتا ہوں، تو قوم سے خطاب پتہ نہیں کس حیثیت میں وہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ولاگ کیا، اس میں انہوں نے رد عمل دیا اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر، جو کہ ہوئی تھی اپنا پیر کو ہوئی تھی، سوموار کو ہوئی تھی، اور خان صاحب نے منگل کی شام تقریباً کوئی 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ریئیکشن دیا۔ یہ عمران خان صاحب کا مزاج نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ادھر بات ہوتی ہے، ادھر ٹویٹر پر کچھ کہہ دیتے ہیں، ادھر اسی ٹائم پہ، کیونکہ ان کے پاس سیٹ اپ تو لگا ہوا ہے، کیمرے شیمرے ہر چیز تیار ہے، تو اسی ٹائم آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن 24 گھنٹے کے بعد، کیونکہ معاملہ بہت بڑا تھا، جس طرح جو لب و لہجہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جذباتی انداز میں، پرجوش انداز میں، ایک ہوتا ہے نا عزم، بتا رہے تھے کہ جی اب ہم نے نہیں چھوڑنا بھائی جو 9 مئی میں ملوث تھے، وہ کہہ رہے ہیں بغاوت ہے، غداری کی گئی ہے ملک سے۔ تو اس کا 24 گھنٹوں کے بعد تقریباً، یا اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے بہت زیادہ، تقریباً کوئی 30 گھنٹوں کے بعد عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا، ریئیکشن دیا، اور اس ریئیکشن میں انہوں نے کہا کہ جی ایک موقف آئی ایس پی آر کا ہے، وہ فوج کا ہے، اور وہ یہ کہ جی ہم نے غداری کی ہے، ہم نے بغاوت کی ہے، لوگوں کو فوج کے خلاف استعمال کیا ہے، ہم نے سازش کی ہے، اور دوسرا کہتے ہیں ہمارا موقف ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے ساتھ غداری ہوئی تھی، میری حکومت ایک سازش کے تحت ختم کی گئی تھی، وہ غداری تھی، تو دوسروں کو لایا گیا، اس کے بعد پھر جے آئی ٹی سبوتاژ کی گئی، وہ پھر ایک ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا، 2 بار مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، 2 بار میرے اوپر حملے ہوئے، 18 مارچ کو مجھے قتل کرنے والے جو لوگ تھے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک موقف ان کا ہے، ایک موقف میرا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ تحقیقات ہو، تفتیش ہو اور اوپن ٹرائل ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے پتہ ہے کہ مجھے عید کے بعد گرفتار کیا جائے گا، میرا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ خان صاحب سپریم کورٹ میں ہیں، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کے خلاف سن رہے ہیں سماعت چیف جسٹس صاحب، اور اس کو انہوں نے کہا کہ عید کے بعد کوئی تاریخ دی جائے گی، عید کے بعد کے ہفتے میں۔ تو لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی عدالت شاید ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹ میں، مجھے گرفتار کیا جائے گا، لیکن اس سے کچھ ہونا نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
لہٰذا اگر واقعتاً انصاف کرنا ہے تو میرا ٹرائل اوپن کورٹ میں کرو، کھلی عدالت میں میرا ٹرائل کرو، وہاں پر میں بھی اپنے ثبوت لے آتا ہوں، اور فوج کے پاس جو ثبوت ہیں وہ لے کر آ جائیں، سامنے رکھیں، تو اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ کیونکہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے نا ایک تو یہ ولاگ کیا، اس کے علاوہ کچھ صحافیوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے وہی جو پرانا عمران خان صاحب کا، بھئی آپ کے خلاف سازش یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد آپ کے لوگ جلوس نکال کر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو روکا کیوں نہیں گیا، اور اگر نہیں روکا گیا تو گھر جلانے میں حق بجانب تھے، کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے میں، یا فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے میں، شہداء کی یادگاریں جلانے میں حق بجانب تھے۔ یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس تو چلے ایک ظاہر ہے وہ آرمی اپنا کور کمانڈر کا گھر، ایک جرنیل کا گھر، وہ بھی کور کمانڈر، لیکن پریس کلب کی طرف آنے والے مظاہرین جو ہوتے ہیں جب وہ احتجاج کرنے آتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں روکتا، تو پھر کیا ان کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ جی کیونکہ ہمیں کسی نے نہیں روکا لہٰذا ہم آگ لگا دیں گے؟ پنجاب اسمبلی کی طرف، قومی اسمبلی کی طرف، شاہراہ دستور پر، ڈی چوک پر لوگ اگر پروٹیسٹ کرتے، اگر ان کو کوئی نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو آگ لگا دیں، جلا دیں، گھر میں گھس کر جتنے وہاں لاجز ہیں ان سب کو جلا دیں۔ مطلب عجیب و غریب قسم کی ایک بھونڈی سی لاجک ہے عمران خان صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اب خان صاحب بالکل اکیلے رہ گئے۔ مجھے بلکہ کسی دوست نے بتایا کہ بڑے بڑے صحافی جو عمران خان صاحب بلایا کرتے تھے وہ بھی ان سے ملنے نہیں جاتے، کچھ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں جاتے۔ اب وہ جو بڑے بڑے ولاگر جو عمران خان صاحب نے بنائے تھے خود، یا عمران خان صاحب کے لیے بنائے گئے تھے، کچھ ملک سے باہر ہیں، جو پاکستان کے اندر ہے عمران خان صاحب کو وہ بلاتے ہیں، نہیں جاتے ملنے۔ تو عمران خان صاحب اب جو دوسرے جو چھوٹے ولاگرس ہیں، چھوٹے سے مراد یہ نہیں جن کی ویورشپ اتنی نہیں ہے، جو پراپر جرنلسٹ نہیں ہیں، جنہوں نے ہماری طرح کوئی 27-28 سال صحافت میں جو ہے وہ بال سفید کرنے کے بعد ولاگ شروع نہیں کیا تھا، ایسے نہیں، جو آئے ولاگ میں ہی آ گئے تھے، جو عمران خان صاحب کی سائڈ لے کر جنہوں نے ویوز لیے ہیں، لیکن وہ کوئی نام بڑے نہیں ہیں۔ اب ان کے ساتھ بیٹھ کر عمران خان صاحب اپنا جو ہے وہ اپنی حکمت عملی بتا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر۔ تو وہ خان صاحب جو ہے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو یا اس طرح کے ولاگرز کے ساتھ جو گپ شپ کی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی سازش ہمارے خلاف تھی، ہم نے سازش نہیں کی، ہم نے کوئی غداری نہیں کی، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ مذاکرات بھی کریں، میں بیٹھنے کو بھی تیار ہوں۔ یعنی ایک طرف خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف سازش کی گئی، مجھے قتل کروانے کی کوشش کی گئی، اور دوسری طرف جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ان کو بار بار پیشکش کر رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرو۔ اصل میں عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے، وہ جو بات میرے تک پہنچی کہ جو ولاگر سے انہوں نے ملاقات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ رعایت نہیں ہونی، لہٰذا پھر میں ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، ڈٹ کر لڑنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ بند کمرے کے اندر بات ہے، ڈٹ کر کھڑے بھی نہیں ہوئے، ڈٹ کر لڑ بھی نہیں رہے۔ ابھی تو عید کے بعد جب صورتحال، کیونکہ عید کے بعد کارروائیاں تیز ہوں گی، ابھی تو معاملات انویسٹیگیشن اسٹیج پر تھے نا، ملٹری کورٹس میں یا سویلین سائڈ پر، لیکن ظاہر ہے اب معاملات آگے جائیں گے۔ کافی ساری چیزیں جو ادارے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت آ گئے ہوئے۔ DGISPR نے خود کہا کہ جی ہمارے پاس اب بہت ثبوت اکٹھے ہو گئے ہمارے پاس، اب ہم ثبوت سامنے لائیں گے، عدالتوں میں رکھیں گے ثبوت، ان کی بنیاد پر ٹرائل ہوگا۔ تو ثبوت کافی سارے آ گئے ہوئے، تو لہٰذا کارروائی جو ہے وہ بہت تیز ہوگی۔ کچھ دن پہلے تک تو خبر تھی کہ شاید عید سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ عید سے پہلے تو خان صاحب ظاہر ابھی تک، یعنی آج جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک نہیں، بیچ میں ایک دن ہے آج کا دن، تو آج کے دن اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر خود کہہ رہے ہیں اب کہ میں عید کے بعد گرفتار ہوں گا، کیونکہ ریزنز بہت ہیں۔ انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کر رہے، JITs میں نہیں جا رہے، نیب بلاتا ہے وہاں نہیں جاتے، ہاں عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے ضرور جاتے ہیں خان صاحب، اور باقی جو ان کے خلاف جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کا سوائے اس چیز کے کوئی اور عمران خان صاحب کے پاس ڈیفینس نہیں ہے، دفاع نہیں ہے اپنے حق میں کہ جی یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، ہم نے نہیں کی، ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے کیونکہ ہماری حکومت گرائی گئی۔ بھائی جب حکومت آپ کی گرائی گئی تھی تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ جی امریکہ نے حکومت گرائی ہے، اس وقت آپ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی حکومت یہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج نے گرائی تھی، اس وقت تو آپ کہیں اور اشارے کر رہے تھے۔ اب آہستہ 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 خان صاحب جو ہے
وہ اس طرف آ گئے کہ جی نہیں، میرے خلاف یہ سازش جو ہے وہ تب سے کی گئی تھی، یعنی فروری 2021 میں جب 2022 میں جب تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا تھا، اس وقت میرے خلاف سازش کی گئی تھی۔ اچھا، آپ اچھے بھلے سیانے آدمی، آپ کے خلاف سازش ہوئی تھی تو آپ اس سازش کو کامیاب کرنے کے لیے آپ نے قومی اسمبلی سے بھی ریزائن کر لیا، آپ نے پنجاب اسمبلی بھی توڑ دی، آپ نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ دی، آپ نے اپنے آپ کو پورے سسٹم سے نکال دیا۔ اگر یہی عمران خان صاحب پنجاب حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت اور قومی اسمبلی میں 123 ارکان کے ساتھ بیٹھے رہتے تو ان کا وزن اور ہوتا۔ ان کے خلاف اس طرح سازشیں اگر جو وہ کہہ رہے ہیں سازشیں ہو رہی تھیں تو اس طرح کامیاب نہ ہوتی۔ اصل بات یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اندر جو فوج کے اندر فیض حمید صاحب نے ان کے لیے نیٹ ورک بنایا تھا، وہ ان کو ہر جگہ ریسکیو کرے گا، مدد بھی دے گا اور دوبارہ بٹھا کر کندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لے کر آئے گا۔ لیکن اب جب خواب چکنا چور ہو گئے تو پھر خان صاحب کبھی آفر کرتے ہیں، کبھی تڑی لگاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں جی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ 2 دن اگلے امپورٹنٹ ہیں، یعنی عید، اور عید کے بعد پھر جیسے چھٹیاں ختم ہوں گی تو عمران خان صاحب کے لیے پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، واقعی گرفتار ہوتے ہیں، واقعی ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے یا کوئی نئی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔